نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، تقدیسات، تمجیدات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا، اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا، اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت، ہدایت، نجات اور سعادت کو
آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہم نے ان کاموں کو چھوڑا جو ہمیں کرنے چاہیے تھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ان کاموں میں پڑ گئے جو کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، جس کو کہتے ہیں نا الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ جو کام نہیں کرنے وہ ہم کر رہے ہیں، جو کرنے ہیں وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں خاموش رہنا تھا وہاں تو ہم خاموش نہیں رہتے اور خوب بولتے ہیں، اپنی زبان کو خوب استعمال کرتے ہیں، ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ ہم غلط بول رہے ہیں، ہم فضول بول رہے ہیں، ہم ناجائز بول رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، کسی پر بہتان لگا رہے، تہمت لگا رہے، الزام لگا رہے، کسی کی عزت کو نشانہ بنا رہے، داغدار کر رہے، کسی کی عزت کو اچھال رہے، کسی کے وقار کو، اس کی شخصیت کو مجروح کر رہے۔ وہاں ہم بولتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں بولنا تھا، جہاں ہمیں بلوایا گیا، جہاں ہمیں بولنے کی ترغیب دی گئی، بلکہ بعض مقامات پر بولنے کا حکم دیا گیا، وہاں بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ وہاں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ہمیں بات ہی نہیں کرنی آتی۔ اب ہم تھوڑا سا یہ عرض کرنا چاہیں گے بڑے اختصار کے ساتھ کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں خاموش نہیں رہنا، آپ نے وہاں اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے، حرکت دینی ہے، بولنا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر یہاں انسان بولے تو پھر وہ بچ جائے گا، جہاں نہیں بولنا پھر وہاں نہیں بولے گا۔ کیوں؟ صحیح سمت پہ آ گیا، سیدھے رستے پہ چل پڑے۔ سیدھے رستے پر چلنے کا فائدہ یہی ہے کہ انسان غلط رستوں سے بچ جاتا ہے۔ نیکی کے رستے پر انسان چلتا ہے تو بدی کے رستے سے بچ جاتا ہے، لیکن جب نیکی کے رستے پہ نہیں چلتا تو لازمی بات ہے پھر گناہوں کی طرف جائے گا۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ تو عزیز بھائیوں، خاموشی ایک بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں خاموشی نہیں ہے، وہاں بولنا ہے، اور ہم ان میں بڑی کوتاہی کا شکار۔ ایک بہت بڑی چیز جس کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم نے وہاں بولنا ہی بولنا ہے، وہ سلام۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آج بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس سلام کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها۔ ایمان والو، جب بھی تم کسی گھروں میں داخل ہو اپنے گھروں کے سوا، تو اس وقت تک داخل نہ ہو کہ جب تک تم اجازت نہ لے لو اور وہاں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہ ضروری ہے، بغیر اجازت کسی اور کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اور اسی طرح سلام کر کے داخل ہوا کرو، بغیر سلام کے داخل نہیں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو اپنے آپ پر۔ اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہو، تم سلام کر رہے ہو، تمہارے ہی بیوی بچے ہیں، تمہارے ہی والدین ہیں، تمہارے ہی بہن بھائی ہیں، تمہارے ہی رشتے دار ہیں، تمہارے ہی مسلمان بھائی ہیں، تو ان پر سلام کرو۔ ان پر سلام کرنا، ان کے لیے سلامتی کی دعا کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ پر اپنے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، بڑا بابرکت اور انتہائی پاکیزہ تحفہ ہے۔ ہم نے اس تحفے کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اسلامی معاشرہ تشکیل پا رہا ہے،
سب سے پہلے جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، لوگوں سلام کو عام کرو۔ سب سے پہلی بات جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے اور وہاں لوگوں سے خطاب فرمایا، لوگوں کو جو جن باتوں کی تلقین فرمائی، سلام کو عام کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، دلوں سے بغض، کینہ، عداوت، قدورتیں، نفرتیں جب تک ختم نہیں کرو گے تم صحیح معنی میں مومن نہیں بن سکتے۔ پھر آگے فرمایا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ایسی چیز نہ بتاؤں اگر اسے کر لو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے گزر جاؤ، یہی ہو رہا ہے نا آج کل، نہیں کرتے سلام، کئیوں کو دیکھا نہیں کرتے سلام، یا اگر کرتے بھی ہیں تو اس کو کرتے ہیں جو ذرا جان پہچان والا ہوتا ہے، جس سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جان پہچان والے کو سلام کرنا ہے۔ ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل على الرجل لا يسلم عليه الا للمعرفة، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا، اسے سلام کرے گا صرف اپنی جان پہچان کی وجہ سے، جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو سلام ہی نہیں کرے گا۔ ہمیں تعلیم کیا دی گئی؟ آپ سے پوچھا گیا صحیح بخاری میں، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟ دو چیزیں ذکر فرمائی، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کہو جسے پہچانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی۔ تمہارا مسلمان بھائی ہے نا، بظاہر مسلمان ہے نا، سلام کرو اس کو، اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اس کو سلام کرو۔ تو عزیز بھائیوں، یہاں خاموش نہیں رہنا، یہاں اپنی زبان کو حرکت دینی ہے، سلام کرنا ہے، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور بڑا بھی اگر بچوں کے پاس سے گزر جائے تو سلام کر لے، اس کو اپنی توہین نہیں سمجھنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کیا کرتے تھے، سلام کرتے آپ، تو اس کو عام کرنا، گھر میں داخل ہو رہے سلام کر کے داخل ہو، کوئی آ رہا ہے سلام کر کے آئے، بلکہ اجازت مانگنے کا جو طریقہ آپ نے سکھایا، اجازت بعد میں مانگنی ہے، سلام پہلے کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے نا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو، انہوں نے آگے کہا ادخل، داخل ہو جاؤ، فرمایا ارجع فعلمه الاستئذان، جاؤ جا کے ان کو ذرا اجازت کا طریقہ، اجازت لینے کا طریقہ سکھاؤ، ان کو کہو کہ یوں کہیں السلام علیکم ادخل، پہلے سلام کرے پھر اجازت لے کہ میں داخل ہو جاؤں۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی آئے واپس بھیج دیا، فرمایا جاؤ سلام کر کے آؤ، سلام نہیں کیا تھا انہوں نے، یہ تربیت ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام سے آغاز نہیں کرتا اس کو اجازت ہی نہ دو، اس کو نہ آنے دو اپنے پاس، اس کو واپس بھیجو، وہ سلام کر کے آئے۔ اس سلام کی اہمیت ہے نا۔ کوئی مجلس میں آ رہے، مجلس لگی ہے، ایسی خاموشی سے چپ کر کے آ کے بیٹھ جائے مجلس کے اندر، نہیں، سلام کرے۔ فرمایا مجلس میں آؤ تو سلام کرو، اور صرف آتے وقت نہیں، جب اٹھ کر جاؤ تو پھر بھی سلام کرو۔ اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، کہ جب کوئی مجلس کی طرف آئے تو وہ سلام کرے، اور جب اٹھ کر جانے لگے پھر بھی سلام کرے۔ فلیست الاولى باحق من الاخرہ،
پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا. جس طرح پہلی دفعہ سلام کرنا ضروری ہے، اس طرح دوسری دفعہ بھی اٹھتے ہوئے رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا ضروری. یہ نہیں ہے کہ آتے ہوئے تو سلام کیا لیکن جاتے ہوئے خاموشی سے نکل کے چلے گئے، سلام کر کے جا رہے ہیں. ایک صحابی اسی طرح آئے، جاتے ہوئے سلام نہیں کیا، فرمایا ما اوشک ما نسی صاحبکم، یہ تمہارا ساتھی اتنی جلدی سلام کرنا بھول گیا. آتے ہوئے سلام کر لیا، جاتے ہوئے سلام نہیں کیا. تو یہاں خاموشی نہیں ہے. سلام کرنا آتے وقت، ملاقات کرتے وقت، گزرتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اجازت لیتے وقت، کسی کے گھر میں آپ جا رہے ہیں اس وقت، بچوں کے پاس سے گزر رہے ہیں اس وقت، بچے بڑوں کے پاس سے گزر رہے ہیں اس وقت، رستے میں کوئی مل جائے. اور پھر خالی یہ نہیں کہ دور سے ایسے آپ، یعنی یہ ہمارے اور جو اہل کتاب کا سلام ہے اس میں یہی فرق، زبان سے بولنا ضروری ہے. اگر کوئی دور ہے آپ اس کو اشارہ بھی کر رہے ہیں تو زبان سے کلمات بھی ادا کریں، وہ سن سکے یا نہ سن سکے لیکن زبان سے السلام علیکم بولنا یہ ضروری ہے. ہمارے ہاں کئی ایسے دور دور سے ایسے ایسے کر کے چلے جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرق بیان کیا ہے. تو ضروری ہے کہ زبان سے بھی ساتھ السلام علیکم کہا جائے. عزیز بھائیو، اسی طرح سلام کا جواب دینا، آپ کو کسی نے اگر سلام کیا ہے نا تو اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق بیان فرمائے، ایک حدیث میں 6 حق ذکر کیے اور اس میں الفاظ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس پر سلام کرو، اسے سلام کرو. اور ایک روایت میں 5 حقوق ذکر فرمائے. حق المسلم علی المسلم 5، پہلی چیز رد السلام، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے. نمبر 1 سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا. اگر کسی مسلمان بھائی نے سلام کیا ہے تو اس کے سلام کا جواب دے. جواب نہیں دے گا اس کے ذہن میں کئی طرح کی باتیں آ سکتی، یہ مجھ سے ناراض، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے. صحابی کہتے ہیں آپ نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، ان میں سے ایک سلام کا جواب دینا بھی تھا کہ سلام کا جواب دیا جائے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے تو پھر سلام کا جواب بھی دینا ضروری ہے. خاموش نہیں رہنا آگے سے، یہ خاموشی جائز نہیں ہے، یہ خاموشی درست نہیں ہے، یہ خاموشی غلط ہے کہ اگر کسی نے سلام کیا اس کے سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے، اللہ کے ہاں رسولیت ہو جائے گی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، سلام کہا جائے، مراد سلام ہے، تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو یا وہی واپس لوٹا. اچھے طریقے سے جواب کیا دو گے؟ سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم، تم جواب زیادہ اچھے طریقے سے دے دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں تو کم از کم جتنا سلام اس نے کہا ہے اتنا تو جواب لوٹاؤ. افضل کلمات تو یہی ہے نا، سلام مکمل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل سلام. نہیں تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور کم کرنا ہے، کسی کو بہت ہی جلدی ہو رہی ہے السلام علیکم، تو جواب کے اندر بھی اسی طرح وعلیکم السلام، اس سے مزید افضل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور سب سے افضل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری عملی زندگی میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ہم نے تو ان کو معمولی سمجھ کے بالکل نظر انداز کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، اسی طرح انسان مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں نا، تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ اظہار محبت ہو. ایک تو سلام کی تلقین فرمائی، ایک بات اور بھی آپ نے بیان فرمائی، وہ بھی کرنی ہے زبان سے، وہاں بھی ہم نہیں کرتے، شرماتے. ایک تو یہ ایک مصیبت ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے، جو صحیح کام ہے سنت کے مطابق وہاں ہمیں شرم آتی،
وہ کام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی موجود تھے، ایک اور صحابی وہاں سے گزرے، تو وہ جو صحابی پاس تھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو گزرنے والے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اعلمتہ، تم نے اسے اس محبت کے بارے میں بتایا بھی ہے، آگاہ کیا ہے اسے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں بتایا۔ فرمایا جاؤ اس کو بتاؤ جا کر، اذهب الیہ فقل لہ یا اذهب الیہ فاخبرہ، جاؤ جا کے اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جب کوئی کسی شخص سے محبت کرے تو اس کو بتائے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ صحابی اسی وقت گئے اور جا کے اس شخص کو بتایا کہ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا۔ اب دیکھیں محبت کا جواب محبت کے ساتھ، احبک الذی احببتنی لہ، یہ جواب ہے اس شخص کا کہ جو آپ کو آ کر کہے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے بھی جواب میں خاموش نہیں رہنا بلکہ اس کو دعا دینی ہے آپ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر آپ نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت فرمائے۔ احبک الذی احببتنی لہ، اگر یہ الفاظ یاد ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، نہیں تو آپ اپنے الفاظ میں اس کو دعا دیں اللہ بھی تم سے محبت فرمائے۔ تو یہ ضروری ہے محبت کا اظہار، جس سے آپ کو محبت ہے اپنے مسلمان بھائی سے، اس کے سامنے جا کر الفاظ کے ذریعے اسے یہ کہنا اور بولنا کہ بھائی میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، آپ یہاں سب موجود ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، اوپر مسلمان بہنیں ہیں، میں آپ سب کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ اظہار ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احب الرجل اخاہ فلیخبرہ انہ یحبہ فانہ خیر فی الالفۃ وابقى فی المودۃ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو اس کو بتائے، اس لیے کہ یہ دوستی میں بہتر، یہ الفت اور محبت میں بہتر ہے اور دوستی کو زیادہ باقی رکھنے والا ہے۔ لالچ نکل جائے گا نا، حرص نکل جائے گی، غرض و غایت مفاد اور چیزیں ختم ہو جائے گی۔ لوگ محبتیں کرتے ہیں اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہوتا ہے، بس جتنی دیر تک مطلب ہوتا ہے اس کو سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، بعد میں ایسا زمین پہ پٹکتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے جب محبت ہوگی نا تو یہ منفی چیزیں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اظہار کرنا ضروری ہے کہ انسان اظہار کرے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے جا کر، پھر جس سے جتنی محبت زیادہ ہوگی پھر وہاں اظہار بھی اتنا شدید ہوگا۔ والدین، آپ اظہار کریں اپنے والدین کے سامنے کہ آپ سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ اپنی ماں کے سامنے اظہار کریں، آپ اپنے والد سے اظہار، کتنے خوش ہو گئے ماں باپ، ترس جاتے ہیں آج کل، اور والدین ترس جاتے ہیں کہ اپنی اولاد سے کوئی محبت بھرے جملے سن لے۔ اور اگر میں بیوی کا کہوں تو وہاں تو سارے کریں گے، جاتے بیوی کے سامنے جا کے بھی اظہار کریں آپ کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، لیکن جو والدین کا حق ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ دیگر مسلمان بھائی ہیں، عزیز رشتہ دار ہیں، اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، اپنے شوہر سے اظہار کرے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتی ہوں، اپنے والدین سے اور جو عزیز و اقرباء ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، خواتین ہیں، یہاں انسان کو بولنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کرتا ہے نا تو اس کو جواب پہ چپ نہیں رہنا چاہیے، اس کو جواب دینا ہے اس خیر کا، اس بھلائی کا اور اس اچھائی کا۔ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ بھی جواب میں اس کو تحفہ دے، اچھی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرماتے تھے اور اس پر بدلہ بھی دیا کرتے تھے، بدلے میں بھی آپ تحفہ عنایت کرتے ہیں، یک طرفہ تحفہ نہیں۔ اچھا یہ بھی دوست صحیح ہے کہ انسان دل میں یہ رکھے کہ بھائی کچھ ملے گا اس لیے تحفہ دے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ کے لیے تحفہ دے، بدلے میں کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن جواب تو دینا ہے نا۔ اب قرآن مجید میں کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، بھئی ہم تو تمہیں اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے تمہیں ہم کھلاتے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے ہم تمہیں کھلاتے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ اخلاص نیت کا یہی سبب۔ لیکن کیا جس کے ساتھ اچھائی کی گئی اس کی بھی کوئی ذمہ داری، یا وہ بھی کوئی ڈھیٹی ہے، کوئی اثر نہیں اس پر؟ نہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ اچھائی کی ہے بدلے میں تم نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کر رہی۔ اب کم سے کم اچھائی کیا ہو سکتی ہے؟ کم سے کم اچھائی یہ ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطی عطاء فوجد فلیجزی بہ، جس کسی کو کوئی عطیہ دیا جائے اور اس کے پاس بدلے میں دینے کے لیے کچھ ہو وہ دے، اسے بدلے میں دے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے فَلْيُثْنِ بِهِ، وہ اس کی تعریف کر دے، اس کے لیے تعریفی کلمات کہے۔ جس نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے، بھلائی کی ہے، اچھے انداز سے پیش آئے، حسن سلوک کا مظاہرہ کیے، جواب میں چپ نہ رہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے تعریفی کلمات کہے، اچھے کلمات بولے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء، جس کسی انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور وہ اس بھلائی کرنے والے کو بدلے میں یہ کہہ دے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس نے اس کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ کم سے کم کلمات، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھے انداز سے پیش آتا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے جواب میں چپ نہیں رہنا، خاموش نہیں رہنا، اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے۔ کم سے کم کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا، اتنا بھی نہیں بول سکتے کسی۔ یہاں ایک بات اور کروں گا، جزاک اللہ خیرا، یہ حدیث میں ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے، پورا کلمہ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، پوری دعا دے دی اس کو، خالی جزاک اللہ نہیں کہنا، جزاک اللہ خیرا کہنا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیز بھائیوں، یہ لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا یہ اتنا ضروری ہے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان کی غلط فہمی ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی بس میں نمازیں پڑھتا رہوں، روزے رکھتا رہوں، ذکر اذکار کرتا رہوں، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ خیر کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، وہ اس کا شکریہ تک ادا نہیں کرتا، تو آپ نے کیا فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے عزیز بھائیوں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، یہ ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا جزاک اللہ پر کہ جزاک اللہ خیرہ پورا کہنا چاہیے۔ یہاں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، وہ سلام کے متعلق ہے۔
ہمارے بہت سارے دوست سلام کے جو کلمات ہیں وہ غلط کہتے ہیں اور اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. دیکھیے یہ کلمات اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہے، یہ تو آپ دعا دے رہے ہیں. اور اگر اس کو بگاڑ کر گئے، اب میں آپ کے سامنے وہ لہجے نہیں دہراؤں گا جن لہجوں میں ہمارے ہاں سلام کیے جاتے ہیں، السلام علیکم اور اس طرح کے پتہ نہیں کیا کیا کلمات. ایک پمفلٹ میری نظر سے گزرا، کسی نے وہ کلمات لکھے کہ ہم سلام نہیں کہہ رہے ہوتے بلکہ ہم بددعا دے رہے ہوتے. یہودی کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آگے سانپ کا لفظ استعمال کرتے، لام نکال دی نا بیچ میں سے. السانپ، تو سانپ کے معنی ہلاکت، بربادی، موت، والعیاذ باللہ. تو وہ دعا کے بجائے بدعا دیتے اس طرح اپنی زبان. تو چلو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ قصداً اس طرح کیا جا رہا ہے، لیکن الفاظ ٹھیک ہونے چاہیے، سیکھنا چاہیے. سلام کرنا ہے آپ نے، بار بار سلام کرنا ہے، آپ سلام کے کلمات ہی صحیح نہیں کہہ رہے تو دعا کے بجائے بدعا دیے جا رہے ہیں. کچھ خیال کریں اللہ کے لیے. آدمی کہتا ہے میں پھر نہ ہی کرتے تو اچھا تھا. آپ کسی کو سمجھاتے ہوئے بھی بڑا ایک، میں تو ممبر پہ کھڑا ہوں نا، اللہ کی توفیق ہے، یہاں تو آپ مجبور ہیں، آپ نے میری باتیں سننی ہے، لیکن کوئی کہے آپ کو تو پھر آگے سے کیسا برا بنائیں گے. میں نے اس کو سلام کیا اور یہ آگے سے مجھے جو ہے نا وہ نصیحت کرنے بیٹھ گئے. اپنی غلطیوں کو درست کرنا بھی تو ضروری ہے نا. سلام کے کلمات تو ٹھیک ادا کریں. زندگی گزار لی آپ نے، قرآن ٹھیک پڑھنا، سلام ٹھیک کرنا، دعائیں ٹھیک پڑھنا، وقت نہیں ہے آپ کے پاس ان کاموں کے لیے. اتنا بھی نہیں کرتے کہ سلام ٹھیک کریں. اچھا، سلام کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک اور بڑی غلطی ہے اور کئی لوگ اس کو فیشن کے طور پہ اختیار کیے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ برکات کیا ہے؟ وہ برکات تو یہ وہ برکات کیا ہے؟ یہ فیشن بن چکا ہے. کئی لوگوں نے اس کو اپنی عادت بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے بندے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاش تم نے کچھ تھوڑی سی ابتدائی عربی گرامر بھی پڑھ لی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ غلطیاں کتنی غلط قسم کی غلطیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں. آخر سے ضمیر ہی اڑا دیتے ہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وبرکاتہ، یہ ہا ضمیر جو ہے یہ پیچھے لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو اور اس کی برکتیں ہو. یہ اس کی اڑا دیا. وبرکات، ہا ضمیر اڑائی نا تو اس کی اڑا دی. اور برکتیں ہو اور اس کی برکتیں ہو، اللہ کی برکتیں ہو. پورا سلام کرنا چاہیے جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے. اسی طرح جب اب سلام ہو گیا، ظاہر ہے حال چال پوچھتے ایک دوسرے کا. اب اگر کوئی آپ کا حال پوچھے، اور پوچھنا بھی چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کی خیریت دریافت کرنا، اس کے حالات سے باخبر رہنا یہ بھی ضروری ہے. خالی سلام کر کے انسان کوئی احساس نہیں، خیال نہیں کہ میرا بھائی بیمار ہے، میں اس کی عیادت کر لوں، پریشان ہے، میں اس کی پریشانی معلوم کر لوں، کوئی اس کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی اس کا مسئلہ تو نہیں ہے. ڈرتے، ہم تو ڈرتے ہیں کوئی ہمیں کوئی کام ہی نہ کہہ دے، کرنا ہی نہ پڑ جائے، ہے نہیں. تو عزیز بھائیوں، اس طرح کے رویے نہیں اپنانے چاہیے. پیار محبت کی باتیں کرنی چاہیے. آپ خیریت بھی معلوم کریں، حال احوال بھی دریافت کریں. تو اب اگر کوئی آپ سے آپ کی خیریت پوچھ لے تو پھر جواب میں کیا کر رہے ہیں؟ خاموش رہ رہے؟ نہیں. سب سے پہلے جو کلمات ہماری زبان سے نکلے وہ الحمدللہ. سب تعریف اللہ کے لیے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہر حال میں. بعض لوگ ایسے کلمات آگے سے کہتے ہیں، انسان کہتا ہے یار میں نہ ہی پوچھتا تو اچھا تھا، بس جی جو گزر گئی ہے جی، بس کیا بتائیں. اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کرو. انسان تو ناشکرا ہے نا. اللہ نے جو دیا ہے وہ نہیں دیکھتا، جو نہیں ہے وہ دیکھتا ہے. جو اتنا کچھ ہے وہ اسے یاد نہیں ہے. تو ہر حال میں الحمدللہ کے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت فرمایا کرتے تھے. شخص سے پوچھا آپ نے کیف اصبحت یا فلان، اے فلان کس حال میں صبح کی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ الیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے روبرو اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ کی حمد کرتا ہوں. فرمایا ھذا الذی اردت بک، میں بھی تم سے یہی چاہتا تھا. ہر حال
حال میں اللہ کی حمد کرو، تو جواب دے الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر صرف الحمدللہ کہہ رہے، اب ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں دوائی لینے کے لیے، وہ آپ سے پوچھے کیا ہوا، الحمدللہ، کیسے ہو، الحمدللہ۔ اپنی بیماری کا اظہار نہیں کرنا، اپنی تکلیف نہیں بتانی۔ کئی لوگ اس میں بھی ایک عجیب قسم کا ان کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں بس الحمدللہ۔ طبیعت کیسی ہے، آپ سے کسی نے طبیعت کا پوچھا ہے، آپ نے الحمدللہ تو کہہ دیا، آواز اسی سے کرنا ہے، لیکن طبیعت بتانی ہے؟ جی ہاں۔ یہ بھی انسان کی اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اس کے سامنے اس کا اظہار کروں، کوئی مجھے مشورہ مل جائے گا، کوئی فائدہ ہو جائے گا، کوئی دوائی بتا دے گا، کوئی علاج، اپنی تکلیف اور پریشانی کا اظہار کرنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبریل امین تشریف لائے، عرض کی اشتقیت یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہو گئے؟ فرمایا نعم، ہاں میں بیمار ہو گیا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو جبریل امین نے کیا کہا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، دعا کی، آپ کو دم کیا اس دعا کے ذریعے۔ بڑی عجیب یہ دعا ہے اور اس میں سبق بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کا مسلمان بھائی بیمار ہے تو اس کو دعا دیں، آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے، 7 دفعہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک پڑھے۔ فرمایا اگر موت اس کے مقدر میں نہ ہوئی تو آپ نے جو 7 دفعہ یہ دعا پڑھی ہے نا، یہ اتنے عظیم کلمات ہیں کہ آپ کے 7 دفعہ یہ کلمات پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے۔ ہم ترس جاتے ہیں کہ بیمار ہو، کوئی عیادت کرنے آئے اور آ کر یہ کلمات پڑھے سنت کے مطابق، یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، ہم جب تفصیلات میں جاتے ہیں وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن یہ باتیں بہت سیکھنے کی ہے، بہت ضروری ہے، اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك وارزقنا وانت خير الرازقين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ رب اني لما انزلت الي من خير فقير۔ رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ اللهم انصر المظلومين من المسلمين۔ اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان۔ اللهم عليك بالكفار اجمعين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اكفناهم بما شئت۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار ومن كل طارق يترك إلا طارق يترك بخير يا رحمن۔ اللهم لا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔